بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، فاروق احمد حاضر ہے پروگرام اپنا پاکستان کے ساتھ. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ آئے دن جو ہر روز ایک نئے طریقے سے، نت نئے بیانات سے، نت نئے خیالات سے اور کچھ عدالتی معاملات سے ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، ایک نیا بیان سامنے آ رہا ہے، ایک نئی طرح دی جا رہی ہے. اوپر سے الیکشن کی بھی آمد ہے، اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے. تو ان دنوں جو اصل جو موضوع ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ آئندہ جو نگران وزیر اعظم ہے وہ کون ہوگا. تو 2-4 دنوں سے ایک نام فلوٹ کیا گیا، غالباً جان بوجھ کے ایک فیلر چھوڑا گیا یا پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے. ایک نام سامنے آیا جی کہ یہ جو نگران وزیر اعظم ہوگا وہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو بنایا جائے گا. میری سمجھ سے یہ بات بڑی بالاتر بات ہے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کس بال بوتے پہ، کس ایتھکس کے ساتھ، کس وجہ سے، اور کیا ان جو یہ لوگ فیلر چھوڑ رہے ہیں، جو اپنا ایک کیا کہتے ہیں ایک لابی بنا رہے ہیں، کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایسا ہونا چاہیے؟ نگران وزیر اعظم کے لیے، نگران کابینہ کے لیے آئین کے اندر ایک واضح جو ہے وہ پیغام ہے. آئین کیا کہتا ہے کہ نگران جو ہے وہ ایک آزاد اور جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو وہ نگران وزیر اعظم ہوگا. کوئی بندہ ایسا نگران وزیر اعظم نہیں ہو سکتا جو ابھی سیاست کے اندر موجود ہے یا پھر اس کا فیوچر بھی سیاسی کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے. تو یہ دونوں باتیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لوگ یہ فلوٹنگ کر رہے ہیں نام کو، ان کے اصل ان کے پیش نظر کیا بات ہے. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ یا جن لوگوں نے بھی یہ نام فلوٹ کیا، اگر اس میں اسحاق ڈار صاحب خود ہی شامل ہیں، اپنی لابی وہ خود ہی کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ مسلم لیگ نون کی وہ کوئی خدمت کر رہے ہیں. یہ تو مسلم لیگ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، ایک بہت بڑا خواری کا باعث یہ بات بنے گی. اس میں مسلم لیگ نون کے لیے شرمندگی بھی ہوگی، خواری بھی ہوگی اور ہزیمت بھی اٹھانی پڑے گی. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نام فلوٹ کیے جا رہے ہوں وہی جو آدمی ہے وہ نگران وزیر اعظم بنے گا. نگران وزیر اعظم میرے نقطہ نظر کے مطابق بنانے والے جو ہیں وہی بنائیں گے، انہی کی مرضی کے مطابق نگران وزیر اعظم بنے گا. کوئی کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ نگران وزیر اعظم کا یہ نام ادھر سے آ رہا ہے، وہ نام ادھر سے آ رہا ہے. یہ ایک ساری دکھاوے کی باتیں ہیں. نگران وزیر اعظم کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. الیکشن کے لیے 2 ماہ یا 3 ماہ کا جو بھی عرصہ ہے ایک قلیل سی مدت ہے، مگر چونکہ ڈے ٹو ڈے معاملات جو ہیں گورنمنٹ کے وہ بھی چلانے نگران حکومت کی ہی ذمہ داری میں شامل ہے. اور ان ڈے ٹو ڈے معاملات کو چلانے کے لیے سب سے جو اہم نقطہ ہے میرے نقطہ نظر کے مطابق وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف والوں کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ طے ہوا، جو معاملات طے ہوئے، ان معاملات کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پر آئی ایم ایف نے اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو آئی ایم ایف والوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ ملک کے اندر سٹیبلٹی لائیں. کیا مطلب ہے ان کا کہنے کا؟ سٹیبلٹی تو اسی صورت آئے گی جب الیکشن ہوں گے. اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو سٹیبلٹی نہیں آئے گی. آئی ایم ایف والوں کے نقطہ نظر کے مطابق وہ دوسری جو قسط ہے آپ کو جو ادھار دیا گیا ہے اس کی دوسری قسط وہ اس صورت میں ریلیز کریں گے جب وہ سیٹسفائی ہوگی. ان کے ساتھ دوبارہ ری نیگوسیشن کرنی پڑے گی، وہ اس کے اوپر پھر ریویو کریں گے، پھر جا کے وہ آپ کو ٹرنچ ملے گی. اگر آپ اس قسم کے بلنڈر ماریں گے، مجھے تو یہ جو میڈیا کے اوپر دیکھ کر یہ خبر بڑا ایک اچنبھا سا ہوا، بڑا میں پریشان بھی ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے سیاستدان ہیں جو ایسی بڑے بڑے بلنڈر مار رہے ہیں کہ جی وزیر خزانہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب وہ نگران وزیر اعظم کے لیے موزوں ترین شخصیت ہیں. اور پھر مسلم لیگ نون کے اندر سے بیان بھی آنے شروع ہو گئے، ان کے حق میں بھی لابی ہو رہی ہے. اور پھر خواجہ آصف صاحب کا جب بیان آیا تو میں پھر تھوڑا سا مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے لابی
یہ کسی اور نے نہیں کی، بلکہ یہ مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی لابی ہو رہی ہے کہ اس طرح سب کچھ ہی گھر میں رکھو، ماں مرے تے تھی نو دے تے تھی مرے تے ماں نو دے۔ کوئی پنجابی کا ایک پرانا مقولہ ہے، مجھے اب پوری طرح یاد نہیں ہے۔ یہ باتیں ایسے نہیں ہوتی۔ سیاست جو ہے وہ بڑا ایک ٹیڑھا کھیل ہے، اور سیاست کے اندر رواداری اور انڈیپینڈنس جو ہے نگران وزیر اعظم کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اس کا غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نگران وزیر اعظم غیر جانبدار نہیں ہوگا تو یہ معاملات جو ہیں، یہ روزانہ کے معمولات جو حکومت کے ذمے ہوتے ہیں، وہ کیسے چلیں گے پھر آگے؟ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا کام مسلم لیگ نون کے جو اکابرین ہیں، اگر انہوں نے یہ لابنگ کی ہے یا یہ نام فلوٹ کیا ہے تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے۔ ایسے بلنڈر مارنے سے تو بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں، پھر اپنی طرف سے جو آپ نے نام دینے ان ناموں پہ غور کریں۔ آپ کے ساتھ دوسرے کولیجن پارٹنر ہیں، دوسری پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی فے ہے، اور اے این پی ہے، شیرپاؤ گروپ ہے، پتہ نہیں کتنی جماعتیں ہیں ان کی یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ ان سب کے ساتھ بھی تو آپ نے نیگوسیشن کرنی ہے، معاملات طے کرنے ہیں کہ کس نام، وہ سب کسی ایک نام پہ متفق ہو گئے تو نام آگے فلوٹ ہوگا نا۔ نام کی اپروول تو آئے گی کہیں اور سے، اور اپروول تبھی آئے گی اگر وہ لوگ جو نگران بنانے والے ہیں، میں جس طرح اشارہ کر رہا ہوں، میرا خیال ہے ناظرین اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، وہ لوگ جسے چاہیں گے وہی نگران وزیر اعظم ہوگا۔ ان کے کہنے پہ کسی نے نہیں بنانا ہے وزیر اعظم، چاہے بے شک اپنے نام پرپوز کرتا رہے۔ جب وہاں اپوزیشن لیڈر کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ ایک گنگا بہرا سا شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ میرا خیال ہے نہ 3 میں نہ 13 میں، بس اس کو ایک ڈمی اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے۔ اس طرح تو معاملات نہیں چلتے۔ وہ سب دنیا کو پتہ ہے کہ راجہ ریاض کی کیا حیثیت ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ہر کسی کو اٹھا کے اپوزیشن میں بنا۔ اپوزیشن تو اسمبلی کے اندر ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا ہوش کے ناخن لیں، حکومت وقت کو بھی چاہیے، جناب محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کے اوپر دھیان دیں اور اپنے وزراء کو روکیں، یہ ایسے بڑے بڑے بلنڈر کرنے سے ان کو روکیں۔ یہ سارے آگے ہی آپ کی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو بڑا ڈینٹ پڑ چکا ہے، بڑا دھچکا لگا ہوا ہے۔ آگے ہی آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ عوام کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے دھچکے لگیں گے۔ یہ جو بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں، مہنگائی آسمانوں پر ہے، غریب کا جینا 2 بار ہو گیا ہے، غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ جو رکشے والا جو ہے بیچارہ بڑی مشکل سے جو دیہڑی اپنی لگا کے جاتا ہے، وہ بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں اچھی طرح کما سکتا۔ تو اوپر سے آپ اس طرح کی اگر آپ نگران وزیر اعظم بنواتے پھریں گے یا بناتے پھریں گے تو پھر تو معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہے جب اب پچھتائے کیا ہو، جب چڑیا چگ گئی کھیوت، تو کھیوت چگنے سے پہلے آپ سوچیں اور عقل و دانش اور بڑی بردباری سے یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو مارز وجود میں لائیں۔ نگران وزیر اعظم کے ساتھ پورا نگران جو سیٹ اپ چاہیے، اور پیپلز پارٹی کے اندر اچھے منجے ہوئے اکابرین بیٹھے ہیں۔ وہاں رضا ربانی جیسے ایک دانشور قسم کے ایک جید قسم کے وکیل بھی موجود ہیں، ایک سیاسی اکابرین کے طور پہ بھی ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں۔ ان سب کے ساتھ مشاورت سے کوئی آپ کو 22 کروڑ عوام میں ایک آپ کو ایماندار شخص نہیں ملتا جو آپ کی مرضی کے مطابق نگران وزیر اعظم بن سکے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اگر یہ سوچ کے نگران وزیر اعظم بنائیں گے کہ ہمیں کوئی ایشورٹی دی جائے، ہمیں کوئی گارنٹی دی جائے، تو پاکستان میں بابا گارنٹی تو کسی بات کی نہیں ہے۔ الیکشن کب ہوں گے؟ میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ الیکشن ضرور ہوں گے، اور الیکشن جو کروانا جو ہے وہ ان موجودہ حکومت کی یا موجودہ جو مقتدر حلقے ان کی ایک ذمہ داری بھی ہے اور ان کے اوپر ایک بوجھ بھی ہے۔ وہ اس بوجھ کو میرا خیال ہے ہلکا ضرور کریں گے۔ جو 2018 میں جو بلنڈر ہوئے ان کا کچھ ازالہ کیا جائے گا، کچھ نہ کچھ ازالہ ضرور ہوگا، اور میری استدعا ہے، میری گزارش بھی ہے جو مقتدر حلقے ہیں ان سے بھی اور جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں ان سے بھی، کہ خدا را اس مرتبہ آپ یہ سر تیّہ کر لیں کہ
کہ آپ نے الیکشن صاف اور شفاف کروانا ہے. اگر آپ نے الیکشن ٹرانسپیرنٹ کروا دیے, آپ نے الیکشن ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن کروا دیے, اگر آپ نے الیکشن عوام کی مرضی کے مطابق اگر ان کو آپ نے نمائندے چننے کی اجازت دے دی, اس میں ریگارڈلیس کہ کوئی بھی ہو, جو لوگ مقدمات میں ملوث ہیں, جو لوگ 9 مئی کے واقعہ کے اندر ملوث ہیں, ان کو تو کٹہرے میں ضرور لائیں. ہماری ریکویسٹ بھی ہے, ہماری درخواست بھی ہے, اور ہم اوورسیز پاکستانی جو اوورسیز بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی آنکھیں اس بات پہ لگی ہوئی ہیں. ہم بغور ان باتوں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور جو بھی لوگ گرفتار ہیں ان کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ ساری باتیں عالمی سطح پہ دیکھی جا رہی ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ جو لوگ ملوث ہیں اس واقعے میں, جن کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں, ان کو تو ضرور قرار واقعی سزا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ان کو کٹہرے میں لائیں اور ان کو لمبی سزائیں دیں, جو آئین کے مطابق ہو, آئین جو کہتا ہے اس کے مطابق سزائیں دیں. اگر اس بات کا تہیہ کر لیا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ 52 کے تحت ان لوگوں کے مقدمات آرمی کورٹس کے اندر ٹرائل ہوں گے جو آرمی تنصیبات کے جلانے گرانے میں ملوث ہیں, تو سو بی اٹ, ان کو ہونے دیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آرمی ایکٹ 52 بھی آئین کا حصہ ہے, مگر اس بات کا ادراک ہونا چاہیے, اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ جن لوگوں کے بھی ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوں ان کو فیئر ٹرائل کا پورا موقع ملنا چاہیے, ان کو اپنی مرضی کا وکیل میسر ہونا چاہیے, ان لوگوں کو ایک اپنے جو طور پہ شہادت کا پورا موقع دینا چاہیے, جو ایویڈنس ہیں ان کو پرکھا جانا چاہیے, ان کو جانچا جانا چاہیے, عدالت کے سامنے جو بات بھی ہو اس کو پبلک میں میرے تو نقطہ نظر کے مطابق واضح کر دینا چاہیے. پبلک کے سامنے ٹرائل ہو, اوپن ٹرائل ہونے چاہیے, تاکہ پبلک کو معلوم ہو کہ ان لوگوں نے 9 مئی کو کیا کیا کھلواڑ کیے, کیا کیا نہیں ہوا. اس لیے یہ تمام باتیں ہیں, ان باتوں کا آپ کو بغور جائزہ لینا ہوگا, ان باتوں کے اوپر آپ ذرا ہوش سے کام لیں, کیونکہ پاکستان یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی ایک جو ہے جزیرے کا نام ہے. پاکستان ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ملک ہے, ہمارا 22 کروڑ عوام کی آبادی کا ملک ہے, اس کے اندر ہر قسم کے ذخائر موجود ہیں, ہر قسم کی اپرچونٹی موجود ہے. پاکستان کے عوام بڑے جفا کش, بڑے محنتی لوگ ہیں, صرف ان کو ایک پالیسی گائیڈنس چاہیے. پاکستان کے عوام کچھ کرنے کو تیار ہیں, انشاءاللہ محنت بھی کریں گے, مریں گے, مگر پہلے آپ اپنے یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے مکانات اور للے تللے قسم کے اخراجات ہیں, ان کو آپ پہلے اوپر سے آپ کو کم کرنا پڑے گا. عوام کے لیے تو آپ 200 روپیہ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں, مگر اپنے لیے 2 لاکھ 8 لاکھ کی تنخواہیں, اوپر سے جہاز اور پتہ نہیں کیا کیا مراد آپ لینے کے لیے تیار ہیں. اس میں ججز بھی شامل ہیں, جنرلز بھی شامل ہیں, اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں, اس میں اور بھی جو افسران ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس لیے آپ کو عوام کے لیے سوچنا پڑے گا, تب بات بنے گی. عوام کے لیے سوچیں گے, یہ ایک نئی پالیسی حکومت نے دی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ اس نئی پالیسی کو جو ایک زرعی انقلاب کی جو باتیں ہو رہی ہیں, اس میں اگر زرعی انقلاب کی صرف باتیں ہی نہیں ہوئی, اگر اس میں پریکٹیکل کچھ کرنے کی کوئی تدبیر سوچی گئی, پریکٹیکل ہوا, زمین کے اوپر ہمیں ہوتا وہ نظر آیا, تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان ترقی کی منزلیں نہ چھو سکے, کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے, پوٹینشیل موجود ہے, ذرائع موجود ہے, صرف ان کو ایک گائیڈنس چاہیے, ان کو ایک پالیسی میکنگ جو ہے اوپر جو بیٹھے ادارے ہیں وہ اپنی ایک پالیسی بنا کے سامنے رکھیں, اور پھر یہ جو کرپشن کا بازار گرم ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کرب کرنا پڑے گا. ہر ایک محکمے کے اندر جہاں بھی دیکھو بس کرپشن کا بازار لگا ہوا ہے. میرے ایک دوست وہاں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں رونا بختیار صاحب, کل یہاں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے. بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ آج یہ حال ہے کہ جو سائلین ہیں جن کے کیسز ہیں وہ اس بات کا یہ بات ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایماندار وکیل مل جائے جو پراسیکیوشن کے ساتھ علاق نہ کر لے, ان کے ساتھ مل نہ جائے. آج یہ حالت ہے, اور عدلیہ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے میری استدعا ہوگی, گزارش ہوگی کہ الیکشن صاف اور شفاف کروا دیں. جس کو بھی عوام ووٹ دیں ان کو کھلا, یہ ان کا حق ہے, ان کا بنیادی رائٹ ہے.
آئینی حق ہے عوام کا، ان کو اپنے ووٹ کاسٹ کرنے دیں، اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارے، کوئی قسم کسی کی، پھر انشاءاللہ العزیز پاکستان میں سٹیبلٹی بھی آئے گی، پاکستان ترقی کی منزلیں بھی طے کرے گا، اور انشاءاللہ ہم جو بیرون ملک بسنے والے لوگ ہیں، ہمیں بھی پھر اپنے ملک کے جو ہمارے اکابرین اوپر بیٹھے ہوں گے ان کے لیے دو جملے اچھے کہنے میں بڑی خوشی محسوس ہوگی۔ اسی پہ اکتفا کروں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔